زوار بیزار شاہ کے پاس جاتا ہے، اسے جا کر کہتا ہے، جب پارس اسے کہتی ہے کہ اس کی منگنی ہو چکی ہے، اس کا منگیتر پاکستان اسے ملنے آ رہا ہے، تو زوار سے برداشت نہیں ہوتا۔ زوار چلا جاتا ہے بیزار شاہ کے پاس، اسے جا کر کہتا ہے کہ وہ پارس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اسے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن زوار کہتا ہے کہ تمہاری تو منگنی ہو چکی ہے، کیونکہ زوار نے ساری پلاننگ کی ہے۔ تو زوار جب آیا تھا بیزار شاہ، زوار کے باپ کے پاس جب بیزار شاہ آیا تھا اور باپ نے کہا تھا کہ زوار کی شادی کرنے والا ہے، اس کی منگنی ہو چکی ہے، تو اس بات کو لے کر سارا ڈرامہ یہ بیزار شاہ ہی رچواتا ہے پارس کی منگنی والا، تاکہ زوار خود ہی آ کر بولے کہ اسے محبت ہے۔ اگر اس کے دل میں کچھ بھی ہے زوار کے دل میں، تو وہ خود ہی آ کر پرپوز کر دے گا، کیونکہ کسی کی بیٹی کا گھر توڑنا مطلب پہلے منگنی ہو چکی ہے، منگنی کے اوپر اپنی بیٹی کا رشتہ آفر کرنا اچھا نہیں لگتا۔ تو ویسا ہی ہوتا ہے، زوار جو ہوتا ہے وہ تو آ ہی جاتا ہے بیزار شاہ کے پاس، اس سے رشتہ مانگتا ہے پارس کا، لیکن بیزار شاہ کہتا ہے کہ تمہاری تو آلریڈی منگنی ہو چکی ہے، میں کسی کی بیٹی کا گھر خراب کرنا نہیں چاہتا۔ زوار کہتا ہے کہ بیزار شاہ صاحب، میں نے کبھی اس نظر سے اس لڑکی کو دیکھا بھی نہیں، اور نہ ہی میں نے کبھی اس سے محبت کی ہے، تو معذرت کے ساتھ میں آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ میں آپ کے سٹیٹس کا نہیں ہوں، اور آپ چاہیں گے بھی نہیں مجھے رشتہ دینا، کیونکہ ہارون جو ہے وہ آپ کے سٹیٹس کا ہے۔ تو اب جو ہوتا ہے بیزار شاہ وہ کہتا ہے کہ زوار، جہاں پر لوگ مخلص ہوں وہاں پر سٹیٹس نہیں دیکھے جاتے، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آفتاب اور تم دونوں تھے، اور تم نے جا کر پارس کو پروٹیکٹ کیا تھا۔ آفتاب میرا بھانجا تھا اور میرے سٹیٹس کا تھا، اس کا سٹیٹس میں خود ہی ٹھیک کر سکتا تھا، لیکن وہ آگے نہیں بڑھا تھا۔ تو میں تو یہی دیکھنا چاہتا ہوں اپنی بیٹی کے لیے کہ میری بیٹی کے معاملات میں، میری بیٹی کی دشمنی میں کون آگ میں خود کو بھی مطلب کود جائے، میری بیٹی کو بچانے کے لیے خود بھی اس آگ میں جھونک دے، تو وہ تو تم ہی نکلے ہو زوار نجب۔ تو زوار کہتا ہے کہ میں یہاں پر اپنی تعریفیں سننے کے لیے نہیں آیا، میں صرف اور صرف آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ اب جو ہوتا ہے بیزار شاہ وہ کہتا ہے کہ زوار تم سمجھدار ہو، اس طرح اکیلے بیٹی کا ہاتھ مانگنے کون آتا ہے، ماشاءاللہ فیملی والے ہو، تمہارا ماں باپ ہے تو ان کو لے کر آؤ۔ اس طرح لڑکے لڑکیاں اگر اپنے ہاتھ خود مطلب اپنے رشتے کرنے شروع کر دیں تو یہ خوشیاں کہاں جائیں گی جو بڑوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ بیزار شاہ سے زوار کہتا ہے آپ حق فرما رہے ہیں، میں اپنی فیملی کو لے کر آؤں گا۔ زوار جاتا ہے، اپنی فیملی کو جا کر منائے گا اور فیملی کو لے کر آئے گا۔ فیملی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی ریشم کی وجہ سے، مریم اور مریم کی ماں تو بالکل بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گی، لیکن زوار کا باپ زوار کے ساتھ ہوگا۔ زوار جا کر باپ کو لے کر آئے گا، باپ آ کر رشتہ مانگے گا، بیزار شاہ بہت زیادہ خوش ہو جائے گا، اور بیزار شاہ کہے گا کہ آج تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں وہیں آ کر وہ ناشتہ کروں جو پہلے میں ایک بار کر چکا ہوں۔ تو آپ نے بھی تو کہا تھا کہ زوار کی شادی پر آپ وہ ناشتہ کروائیں گے، تو زوار کا باپ کہتا ہے جی جی بالکل، کیوں نہیں۔ پارس وہیں ہوتی ہے زوار کے گھر میں، تو زوار کے باپ کے پاس چلا جاتا ہے۔ زوار کا باپ، زوار اور بیزار شاہ تینوں اکٹھے ہو کر جاتے ہیں۔ زوار کا باپ جو ہوتا ہے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور پارس کا باپ جاتا ہے تو پارس کو گلے لگا لیتا ہے، دوسری سائڈ پہ جا کر زوار کو گلے لگا لیتا ہے، تو پارس کو اب شک پڑ جاتا ہے کہ اس کا باپ اس رشتے کے لیے ہاں کر چکا ہے۔ یہ ڈرامہ جو ہے اس کا اینڈنگ بہت زیادہ ہیپی آنے والی ہے، پارس اور زوار کی شادی ہو جائے گی۔